خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ذیابیطس 1 کے اندر جو انسولین کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں مزید معلومات آپ پینکریاس کے مضمون جو ہم نے شامل کیا ہے جسم کے عجائبات میں، اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ انسولین خون میں شامل گلوکوز کو جسم کے سیلز کے اندر داخل ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے، لہذا انسولین کی کمی خون میں گلوکوز کی مقدار خطرناک حد تک بڑھا دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جسم میں بننے والے تیزاب اور فاسد مادے بھی جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو جسم کے نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور مریض پہلے نیم بے ہوشی اور بعد میں بے ہوشی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بروقت انسولین سے علاج نہ کیا جائے تو موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے، لہذا انسولین قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرض کے بعد یہ انسولین کے ٹیکے کی شکل میں لینی پڑتی ہے۔ اب تو امریکہ اور یورپ میں ایسے انہیلرز بھی تیار کیے جا چکے ہیں جو ابھی ٹرائل کی بنیاد پر استعمال ہو رہے ہیں کہ ذیابیطس ٹائپ 1 میں چونکہ انسولین بالکل نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر جسم میں موجود ہوتی ہے، اس لیے جسم میں تیزاب کی ذاتی سے بچنے کے لیے خون کی شکر کی مقدار کنٹرول رہنے کے لیے انسولین کا استعمال بہت ضروری ہے۔ مارکیٹ میں دستیاب گولیوں مختلف طریقوں سے خون میں شکر کی مقدار کنٹرول کرتی ہے۔ مثلاً کچھ گولیاں پینکریاس سے انسولین نکالنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایسی گولیاں ٹائپ 1 ذیابیطس میں کارآمد نہیں ہوتی کیونکہ پینکریاس میں یعنی کہ لبلبے میں انسولین نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسی گولیوں کا استعمال تھکے ہوئے گھوڑے کو چابک مارنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح وہ گولیاں جو جسم میں موجود انسولین کو کام کو بہتر بنانے یعنی کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں معاون ہوتی ہیں، وہ بھی کارآمد نہیں ہوتی کہ ٹائپ 1 میں انسولین تو سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے لیے صرف انسولین ہی بہترین علاج ہے۔ یورپ امریکہ میں تو لبلبے کے خلیوں کو ٹرانسپلانٹ اور ذیابیطس ٹائپ 1 کی کچھ اقسام میں کامیابی بھی حاصل کی جا چکی ہے، لیکن یہ مہنگا علاج غریب مریضوں کی دسترس سے باہر ہے۔ معالجین اکثر سے سوال کیا جاتا ہے کہ ذیابیطس ٹائپ 1 میں مریض معمول کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا بچہ پڑھ لکھ سکتا ہے اور کھیل کود سکتا ہے؟ بالکل، ٹائپ 1 کے مریض نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ وہ عام لوگوں سے زیادہ ڈسپلن والی زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت ہی معروف کھلاڑی اور فنکار ٹائپ 1 میں ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے باوجود بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے مرض کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر خون کی شکر کی مقدار کنٹرول میں رہے، فاسٹنگ یعنی کہ 100 ملی گرام سے نیچے اور رینڈم جو ہے نا 140 سے نیچے رہے، اور ہیموگلوبن A1C جو ہے وہ لیس دین 6.5 سے کم رہے، تو ذیابیطس کی پیچیدگیوں سے بچاؤ بہت ممکن ہے۔ دل و دماغ، آنکھیں، گردے، جسم کے باقی اعضاء اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایک سائنسی تحقیق DCCT سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اگر ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں شکر کا کنٹرول اچھا ہو تو پیچیدگیوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکر کا اچھا کنٹرول کس طرح حاصل کیا جائے، تو اس کے لیے مریض اپنے مالج سے پابندی سے معائنہ کروائے، ذیابیطس ایجوکیٹر سے مسلسل رابطہ رکھے اور اپنی ہر خوراک کے لیے اس کے مشورے پر لازمی عمل کرے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا مریض شادی کر سکتا ہے؟ تو سائنسی نقطہ نظر سے ان بچوں کو تولیدی نظام میں کوئی خاطر خواہ منفی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اثر ہوتا بھی ہے تو وہ خراب کنٹرول اور 20 سے 30 سال
ذیابیطیز میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچے مستقبل میں اپنی فیملی آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے آنے والے بچے میں اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 80% ڈائبٹیز ٹائپ 1 موریثی نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر باپ کو ٹائپ 1 ہو تو بچے میں ذیابیطیز ہونے کا امکان 6% چانس ہے، اگر ماں کو ہو تو اس میں امکان 2% ہے۔ تو اس طرح بہت کم چانسز ہوتے ہیں اور ان کو بھی چیک کر کے بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے چینل پہ مستقل طور پر جو ذیابیطیز کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں وہ مسلسل سنتے رہیں تو بہتر سے بہتر معلومات ان کو ملتی رہیں گی۔ اس کا سیکشن کیٹیگریز میں دیکھ کر ڈائبٹیز کے بارے میں بہتر سے بہتر معلومات حاصل کر کے آپ اپنے اس مرض کو، اپنے بچوں کے مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔